بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے معراج کرائی گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے معراج کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب میں مدینہ سے بیت المقدس جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام سے گزرا تو وہاں سے ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی خوشبو آنے لگی۔ وہ خوشبو اتنی اعلیٰ تھی کہ ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس خادمہ کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ اس خادمہ کا نام نشاطہ تھا اور وہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن حسب عادت وہ کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر نیچے گر گئی اور وہ کنگھی اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تو غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے لفظ بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی بیٹی نے یہ لفظ سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو نے کیا کہا؟ تیرا رب تو میرا باپ فرعون ہے اور تو نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس پر نشاطہ نے کہا کہ میرا رب فرعون نہیں بلکہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے اور تجھے حتیٰ کہ فرعون کو بھی اس نے پیدا کیا اور وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اچھا تو میرے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا مانتی ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی وہاں سے اٹھی اور اپنے باپ کو جا کر سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر فرعون بہت ہی سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اس خادمہ کے اپنے بھرے ہوئے دربار میں بلوا لیا۔ پھر فرعون نے نشاطہ سے کہا کہ بتاؤ تو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانتی ہے؟ نشاطہ نے کہا کہ ہاں، میں تجھے اپنا خدا نہیں مانتی بلکہ میں اس اللہ کو خدا مانتی ہوں جس نے تجھے یہ زندگی دی اور وہ یہ زندگی لینے پر بھی قادر ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ آگ جلائی جائے اور اسے خوب جلایا جائے، پھر اس کے بعد اس کے بچوں کو لایا جائے اور ایک ایک کر کے سب بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے جب تک یہ مجھ پر ایمان نہ لے آئے۔ چنانچہ نشاطہ کی بیٹیوں کو لایا گیا اور سب سے بڑی بیٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ منظر بہت ہی خوفناک تھا لیکن نشاطہ نے ہار نہیں مانی۔ اس کے بعد پھر دوسری بیٹی کو بھی اسی طرح آگ میں ڈال دیا گیا لیکن پھر نشاطہ اپنی ایمان سے نہیں پھری۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ جو بچی ابھی دودھ پیتی ہے اس کو بھی لے آؤ اور آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دودھ پیتی بچی کو اس کی ماں سے چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ نشاطہ کی چیخیں نکل گئی لیکن اپنے آپ پر قابو رکھا اور کہا کہ فرعون اگر ایسے ہی تو میرے 1000 بچے بھی ڈال دے تو میں پھر بھی تجھے خدا نہیں مانوں گی۔ آخر فرعون کو بہت غصہ آیا اور اس نے نشاطہ کو بھی آگ میں پھینکوا دیا۔ یہ خوشبو اب اسی کے قبر سے آ رہی ہے۔ بغداد کے ایک خلیفہ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی۔ انہوں نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جس گھر میں جوان لڑکی ہے اور قرآن کی حافظہ ہے وہ اپنے گھر کی کھڑکی میں رات کو ایک شمع روشن کر دے، اور رات پورے شہر کی کھڑکیوں میں شمعیں روشن تھیں۔ ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اگلے دن اعلان کروایا کہ جس گھر میں موجود لڑکی حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ موطا امام مالک کی بھی حافظہ ہے، وہ رات کو اپنے گھر کی کھڑکی میں شمع روشن کرے، اور اس رات بھی آدھے سے زیادہ شہر کی کھڑکیوں پر شمعیں روشن تھیں۔ ہر گھر میں کھڑکی پر روشن شمعیں صرف روشنی کی نوید نہیں سنا رہی تھی بلکہ بتا رہی تھی کہ اسلام کا مستقبل بھی بہت روشن ہے۔ وہ شمعیں اس بات کی نوید تھی کہ ایک بہترین نسل کو پروان چڑھانے کے لیے مناسب اور بہترین تعلیم دی جا چکی ہے۔ ان تمام جلنے والی روشنیوں کے لرزتے شعلوں میں ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی جھلک نمایاں ہو رہی تھی۔ آج اگر ایسا اعلان کر دیا جائے تو بہت کم گھروں میں شمعیں روشن ہوں گی، اور اگر دوسرے اعلان والی شرط ساتھ رکھ دی جائے تو یقیناً پورا شہر ہی تاریک پڑا ہوگا۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ آج ہمیں فضول اور بے بنیاد تعلیم کے چکروں میں پھنسا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے خوب دکھا کر
آج کی عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے خواب دکھا کر اسے حساب و کتاب میں دھنسا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو ایک مضبوط کردار کے حامل نسل کی تربیت اور اسلامی معاشرے کی بنیاد میں اہم کردار ادا کرنے جیسے اہم مقاصد کے بھٹکا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو ٹی وی پر بیٹھ کر مارننگ شو میں فضول عنوانات پر مباحث اور فضول اور بے مقصد کاموں کی طرف اپنی ہی جیسی عورتوں کو راغب کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔